بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ برادران و خواہران، اگر آپ لوگ توجہ کے ساتھ درس سن رہے ہیں تو ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب الحدود میں ہے، اور کتاب الحدود میں بھی پھر کئی ساری ابحاث ہو چکی ہیں، ان میں سے ہماری گفتگو چوری کے بارے میں تھی۔ آج ہم جو آپ کو بحث سنائیں گے، خدا کرے کہ اگر معاشرے میں کوئی ایسا چور ہے تو اس کو ہدایت ہو جائے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کفن چوری کرتا ہے اس کی کیا سزا ہے؟ بھائی کفن کہاں سے چوری کرتا ہے؟ کہتے دکان سے اگر چوری کرے گا پھر تو کفن کا نام سے نہیں کرے گا، پھر تو کہیں گے کپڑے کا چور۔ کفن چوری کرتا ہے یعنی قبر کھود کر مردے سے کفن اتار کے لے جاتا ہے، تو اس شخص کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ کہتے ہیں کہ پہلے تو یہ بتائیں کہ قبر اس کفن کے لیے حرز ہے یا نہیں؟ کہتے بالکل حرز ہے۔ یعنی کیا؟ جس چیز کو جہاں سنبھالا جائے اس جگہ کو حرز کہا جاتا ہے۔ میت کی کفن اور میت کو سنبھالنے کی یہی قبر جگہ ہے، تو یہ اس کا حرز ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ اس کو جو ہے کہ جناب چور والی سزا ملے گی، یعنی اس کا ہاتھ کٹے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کفن کی قیمت کو ہم دیکھیں گے کہ ربع دینار جتنی ہوگی تو ہاتھ کٹے گا، اور اگر ربع دینار سے کم ہے تو ہاتھ نہیں کٹے گا۔ کہتے کچھ احادیث تو مطلق ہے، وہ کہتے ہیں کہ کفن کے چور کا ہاتھ کٹے گا، اس میں یہ تفصیل نہیں بتائی گئی کہ اس کی قیمت ربع دینار کے برابر ہو یا ربع دینار کے برابر نہ ہو، لیکن جو ہے کیا ہے، بہتر یہی ہے کہ بھائی ہم کہیں کہ اس میں یہ شرط ہے کہ وہ قیمت جو ہے ربع دینار کے برابر ہو۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جو قبر کھودتا ہے، تو قبر کھودنے اور کھولنے کو نبش کہتے ہیں، کھولنے والے کو نباش کہتے ہیں۔ کہتے ہیں اس کو تعزیر بھی ہوگی۔ کیوں؟ اگر اس نے قبر کھودی پھر کسی ڈر کی وجہ سے یا کسی بندے کے آنے کی وجہ سے کفن نہیں چرایا، صرف قبر کھودی ہے، تو قبر کھودنا بھی ایک برا عمل ہے، اس لیے جو ہے کیا ہے، قبر کھودنا یعنی کھولنا۔ کھودنا تو میت کو دفن کے لیے کھودی جاتی ہے، یعنی قبر بنی ہوئی کو کھولنا، ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے کیا ہے وہ تعزیر ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے جناب یہ ایک جرم ہے، معاشرے میں فساد ہے۔ اچھا، اس بندے نے قبر کھولی اور وہاں سے امامہ چرا لیا۔ اب امامہ کفن ہے یا کفن نہیں ہے؟ کہتے امامہ بھی کفن کا حصہ ہے، تو امامہ چوری کرنے پر بھی اس کو جو ہے کیا سزا ملے گی۔ پھر اس میں وہی نظر آئیں گے کہ امامے کی قیمت جو ہے وہ جناب اس ربع دینار جتنی ہے یا ربع دینار جتنی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے بہرحال آج کی ہماری گفتگو کفن چور کے بارے میں ہے۔ تو مسائل میں سے چھٹا مسئلہ پورا ہوگا۔ السادسۃ، چھٹا مسئلہ، یقطع، کاٹا جائے گا، ید یہاں تقدیر میں ہے، کفن کے چور کا ہاتھ، من الحرز، البتہ جب وہ کفن جو ہے کیا ہے، حرز سے جو ہے کیا ہے چوری کرتا ہے۔ حرز کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ من ہو القبر، اس حرز میں سے قبر ہے۔ یعنی ویسے بھی اگر کوئی میت فرض کریں کہ کسی تابوت وغیرہ میں پڑا ہوا ہے تو وہاں سے بھی کفن اٹھا لیتا ہے تو یہ بھی ایک قسم کا حرز ہے، لیکن اگر قبر کھود کر اٹھاتا ہے تو بھی یہ حرز ہے بنسبت الیہ، یہ قبر حرز ہے اس کفن کے لحاظ سے۔ لقول امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام، کیوں ہاتھ کٹے گا؟ کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ فرماتے اس لیے کہ علی علیہ السلام نے فرمایا تھا یقطع سارق الموتى، جو میت لوگوں کا چور ہے اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا، کما یقطع سارق الاحیاء، جیسے زندہ لوگوں کی چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ بس ایک یہ حدیث دلیل ہے۔ وفی صحیحۃ حفص ابن بختر عن صادق علیہ السلام، اور پھر ایک روایت صحیحہ نقل کی ہے جناب حفص نے، جو بیٹا ہے بختری کا امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ اس میں کیا امام فرماتے؟ حد النباش حد سارق، قبر کھولنے والے کو
وہی حد جاری ہوگی جو چور کی حد ہوتی ہے، یعنی اس کا ہاتھ کٹے گا۔ وَهَلْ يُعْتَبَرُ بُلُوغُ قِیمَةِ الْکَفَنِ النِّصَابِ، کیا معتبر ہے کہ اس کفن کی قیمت نصاب کے برابر ہو؟ قولان، اس میں دو قول ہیں، مأخذہما، یعنی دو قول کا مطلب یہ ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ نصاب تک اس کی قیمت ہوئے، دوسرا کہتے ہیں ہونا ضروری نہیں ہے۔ مأخذہما، ان دونوں قول کا مأخذ اور دلیل کیا ہے؟ اطلاق الاخبار ہونا، یہاں پر یہ جو کفن کی چوری والی احادیث ہے یہ مطلق ہے کہ کفن چور کا ہاتھ کٹے گا، مطلق ہے، یعنی کیا، چاہے نصاب تک اس کی قیمت پہنچے یا نہ پہنچے۔ وہ اشتراطو، پھر یہ دوسری دلیل دوسرے قول کی، ہم دیکھتے ہیں شرط ہے مقدار و نصاب، کہ چوری والا مال ربع دینار جتنا ہونا چاہیے، پھر مطلق سرقہ، چاہے زندہ لوگوں کی چوری کی جائے چاہے میت لوگوں کی چوری کی جائے۔ وَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ، تو یہ جو احادیث میں کہا تھا کہ کفن چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اس کو حمل کیا جائے گا علیہ، اس مقید پر، اور یحمل علی اطلاقہا، یا یہ ہے کہ نہیں بھائی نہیں، ہم اس مطلق کو اپنے اطلاق پہ ہی حمل کریں گے، کیوں؟ تغلیظاً علیہ، اس لیے کہ کفن چوری کی سزا میں ہم سختی اور شدت کے ساتھ نمٹیں گے، لشناعت فعلہ، اس لیے کہ قبر کھولنا یہ بالکل برا عمل ہے۔ قولہ، کہتے ہیں مصنف صاحب نے تو یہ کہا، وَلَأَوْلَا اشتراط بلوغ نصاب، بہتر ہے کہ کفن ربع دینار کے برابر ہو۔ اب یہ اولا کہا، یہ یدلو، یہ دلالت کرتا ہے علی میلہ، کہ مصنف صاحب مائل ہیں الی عدم الاشتراط، کہ بھائی نصاب تک اس کفن کی قیمت پہنچنا ضروری نہیں ہے، کیوں؟ لما ذکرنا ہو، ہم نے ذکر کیا کہ یہ فعل شناعت رکھتا ہے، برائی رکھتا ہے، اس لیے جتنا بھی کفن ہو، ٹھیک ہے، چوری کیا تو اس کا ہاتھ کٹے گا۔ ولظاہر خبر صحیح المتقدم، کہتے ہیں اور دوسرا یہ کہ جو حدیث گزر چکی وہ بالکل حدیث صحیحہ تھی، ٹھیک ہے، تو اس حدیث صحیحہ کے لحاظ سے بھی جو ہے کیا ہے، ہم کہیں گے کہ بھائی اس کا ہاتھ کٹے گا۔ فَإِنَّهُ، بتحقیق اس خبر صحیح نے، جعل حدہ حد سارق، اس نے کہا کہ کفن چور کی حد وہی ہے جو چور کی حد ہوتی ہے، یا یوں کہیں کہ قبر کھولنے والی کی حد وہی ہے جو چور کی حد ہوتی ہے۔ وہ اعم، فرماتے ہیں یہ جو حدیث ہے یہ اعم ہے، من اخذہ النصاب، کہ وہ کفن جو اٹھا رہا ہے وہ نصاب کے برابر ہو، وہ عدم ہی، یا وہ نصاب کے برابر نہ ہو، بل من عدم اخذ شیء، بلکہ اگر وہ کچھ بھی نہیں اٹھاتا صرف قبر کھولتا ہے تو بھی اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن اس بات کو مانیں گے نہیں، کیوں؟ الا انہ، کہ بھائی یہ جو حد ہے مخصوص بالاخذ، یہ مخصوص ہے کہ اگر وہ کفن اٹھاتا ہے تو اس کو یہ سزا ملے گی اجماعاً، اس پر اجماع ہے۔ فیبقى الباقی علی العموم، باقی یہ حدیث اپنے عمومیت پر باقی رہے گی، یعنی چاہے وہ جو کفن اٹھایا ہے نصاب جتنی قیمت کا ہے چاہے نہیں ہے، دونوں صورتوں میں ہاتھ کٹے گا۔ وفیہ نظر، کہتے ہیں جو آپ حدیث کی عمومیت کی بات کرتے ہیں کہ نصاب جتنا ہو یا نہ ہو دونوں صورت میں ہاتھ کٹے گا، اس میں ہمیں اعتراض ہے۔ لأن تخصیصہ، بتحقیق کہ جناب اس عام کو تخصیص لگانا، ٹھیک ہے، بذالک مراعاتن، اس چیز کے ساتھ یہ گویا کہ ہم ایک قسم کی رعایت کرتے ہیں کہ بھائی وہ تو یقین ہے نا کہ اور شرائط بھی ہونے چاہیے، للجمع، تاکہ ہم جمع کر سکیں دونوں احادیث میں، تو پھر یہ جمع تقاضا کرتا ہے تخصیصہ، کہ ہم اس روایت عام کو تخصیص لگائیں نصاب کے ساتھ۔ والخبر الاول اوضح دلالتا، فرماتے پہلی حدیث جو سارق الموتى والی تھی وہ زیادہ دلالت کرتی ہے کس پر؟ کہ نصاب تک ہونی چاہیے، کیونکہ میت کو زندہ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ لأنه جعل قطعه كقطعه، لأنه کی ضمیر جائے گی خبر اول کی طرف، بھائی پہلی حدیث نے اس کفن چور کے ہاتھ کاٹنے کو قرار دیا ہے جیسے زندہ کے چوری میں ہاتھ کاٹا جاتا ہے، خوب تو تشبیہ دی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وَجَعْلُهُ سَارِقًا، اور اس پہلی حدیث نے کفن اٹھانے والے کو بھی چور کہا،
وَيُشْتَرَطُ فِيهِ شُرُوطُهُ، تو نتیجے میں معتبر ہے اس چور میں چوری والے شرائط. وَقَذَا قَوْلُ عَلِيٍّ علیہ السلام، اور اسی طریقے سے علی علیہ السلام کا قول بھی ہے، اِنَّا لَا نَقْطَعُ لِأَمْوَاتِنَا، بتحقیق ہم ہاتھ نہیں کاٹتے اپنے میتوں کی وجہ سے، کما نقطع لأحیائنا، جیسے ہم اپنے زندہ کے لیے جو کیا ہے ہاتھ کاٹتے ہیں. خوب، تو اس کا مطلب ہاں اب انا لنقطع، ہاں لانی انا لنقطع لامواتنا، بتحقیق ہم ہاتھ کاٹتے ہیں اپنے میتوں کے لیے جیسے کہ اپنے زندہوں کے لیے ہاتھ کاٹتے ہیں. تو زندہ کے لیے ہاتھ اس وقت کاٹا جاتا ہے جب چوری نصاب تک پہنچ جائے، تو میت والی صورت میں بھی جو ہے کیا ہے جناب وہ نصاب کا ہونا ضروری ہے. خوب، اس کے بعد پھر کچھ عبارت لمبی ہو جا رہی ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی ہم عبارت انشاءاللہ پڑھتے ہیں کہ اس میں امام علیہ السلام نے یہ تشبیہ دی ہے کہ جس طریقے سے زندہ کے لیے ہاتھ کرتا ہے اسی طریقے سے ہم ہاتھ کاٹیں گے میت کے لیے بھی. وکیل، اور کہا گیا ہے یعتبر نصاب فی المرۃ الاولی، بھائی اگر پہلی کفن کی چوری کرتا ہے تو اس میں نصاب معتبر ہے خاصا فقط، لأنہ بعدہا، اس لیے کہ یہ کفن کا چور بعدہا پہلے مرتبہ کے بعد مفسدن، یہ گویا کہ مفسد بھی ہے، والازہر اشتراطہ مطلقا، بھائی مفسد ہو غیر مفسد ہو، ازہر یہ ہے اشتراطہ چوری کرے. وَيُعَذَّرُ النَّبَّاشِ، قبر کھولنے والے کو تعزیر ہوتی ہے، سواء اخذ ام لم یاخذ، چاہے وہ قبر سے کوئی چیز اٹھائے چاہے نہ اٹھائے، لأنه فعل محرما، اس لیے کہ قبر کھولنے والا کام یہ حرام تھا جو اس نے کیا، فیستحق تعزیر، تو حرام کام کرنے کی وجہ سے اس کو سزا ملے گی. ولو تکرر منہ نبش، اگر اس بدبخت کی عادت ہو گئی کہ وہ جو مرتا ہے اس کی جا کے قبر کھولتا ہے، وفات الحاکم، ٹھیک ہے، اور یوں کہیں کہ حاکم نے اس کی تعزیر بھی کی ہے، جاز قتلہ، تو پھر جائز ہے اس قبر کھولنے والے کو قتل کرنا، لمن قدر علیہ، جو بھی اس کو دیکھتا ہے گولی مار دے، من حیث افسادی، کیوں اس کو قتل کرنا جائز ہے؟ اس لیے کہ وہ پھڈا اور فساد کر رہا ہے. وقد روی ان علی علیہ السلام، اور روایت میں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے امر حکم کیا تھا بوت نباش بالارجل، کہ جو قبر کھولتا ہے اس کو مارے جائیں لاتے، حتی مات، یہاں تک کہ وہ مر جائے. ولو سرق من القبر غیر الکفن، اگر قبر سے کفن کے علاوہ کوئی اور چیز بھی اٹھاتا ہے، مثلا کہیں رسم ہوتی ہے کوئی انگوٹھی بھی میت کے ساتھ دفن کر دیتا ہے، کوئی جان نماز دفن کر دیتا ہے یا اس قسم کی، تو فلاکت، پھر اس کا ہاتھ نہیں کاٹیں گے. کیوں؟ لأنہ، اس لیے کہ قبر لیس بحرز لہو، غیر کفن کے لیے حرز نہیں ہے، جبکہ ہاتھ کاٹنے کے لیے حرز کا ہونا شرط ہے. والامامۃ من جملۃ الکفن المستحب، کہتے ہیں اور امامہ جو ہے یہ کفن کا حصہ ہے لیکن واجب کفن نہیں، مستحب کفن. فتعتبر معہ فی القیمت، تو جب اس کفن کی قیمت لگائی جائے گی تو امامہ بھی اس کفن کے ساتھ ملا کر قیمت کریں گے، الاقوا، قول قوی کے مطابق. لا غیر ہی، یہ امامہ غیر کفن کی طرح نہیں ہے، کما ذهب الیہ العلامۃ، جیسے کہ گئے ہیں اس بات کی طرف علامہ صاحب کہ کفن جو یہ امامہ کفن کا حصہ نہیں ہے. استنادن الی ما ورد، علامہ صاحب نے دلیل بنایا ہے ان احادیث کو جو وارد ہوئی ہیں، کچھ احادیث، من انہا لیست من الکفن، من انہا یعنی امامہ کفن کا حصہ نہیں ہے، لأن ظاہر انہ یرید، اس لیے کہ ظاہراً لگتا ہے کہ علامہ صاحب نے ارادہ کیا ہے کہ انہا یہ امامہ لیست من الکفن الواجب، یہ واجب کفن میں سے نہیں ہے. کیوں؟ بقرینۃ ذکر الخرقۃ الخامسۃ، اس قرینے کے ساتھ کہ علامہ نے ایک پانچویں کپڑے کو بھی ذکر کیا ہے ما امامے کے ساتھ. وہ پانچواں کپڑا کیا ہے؟ مثلا جو ہے کیا ہے، اگر مرد ہے تو اس کا ران پیچ پانچواں کپڑا ہے یا کوئی اور پانچواں کپڑا. مال اجماع علی انہا منہ، جبکہ اجماع کیا گیا ہے کہ یہ جو
یہ کفن کا حصہ ہے۔ ثم الخصم لنباش، اچھا یہ جو نباش ہے جو قبر کھولتا ہے اس کے خلاف مدعی کون بنے گا؟ کہتے الوارث، جس کی قبر کھودی ہے اس کا وارث اس کا جو ہے مدعی بنے گا۔ ان کان الکفن منہ، اگر کفن اس وارث نے دیا تھا، والاجنبی، یا جناب اس کا خصم اور اس کا مدعی جو ہے وہ اجنبی بندہ بنے گا جس کا میت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لیکن وہ فی سبیل اللہ کفن دیتا رہتا ہے۔ ان کان منہ، ان کان میں ضمیر جو کفن کی طرف جا رہی ہے، منہ کی ضمیر اجنبی، اگر وہ کفن اجنبی نے دیا ہو، ولو کان من بیت المال، لیکن اگر کفن بیت المال سے دیا گیا ہے، فخصمہ الحاکم، تو اس قبر کھولنے والے کا مد مقابل مخالف حاکم ہوگا۔ ومن ثم، اسی وجہ سے کہ اس کفن کا کون جو ہے کہ مالک بن کر دعویٰ کر سکتا ہے، لو ذهب المیت بسیل، اگر میت کو سیلاب بہا کے لے گیا، ونحوہ، یا کوئی اور مسئلہ ہے کہ بہرحال میت گم ہو گیا، کوئی جانور لے گیا، وہ بقی الکفن، لیکن کفن قبر میں باقی ہے، رجع الی اصلہ، تو کفن پھر اصل مالک کی طرف لوٹ آئے گا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ جس کی جیب سے کفن خریدا گیا ہے وہی اس کفن چور کے خلاف دعویٰ کرے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔